نظم پیش فرما رہے تھے، میں آپ کے سامنے قرآن کریم پر طائرانہ نظر ڈال کر اپنے خصوصی مہمان کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجا، تمام پیغمبر انقلابی تھے، ان کا پیام بھی انقلابی تھا، لیکن میرے محبوب پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیام دیا۔ فرق ہے، تمام پیغمبر انقلابی ہیں، ان کا پیام بھی انقلابی ہے۔ قرآن مجید پر نظر ڈالیے، قرآن حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ یہ انقلاب ایک محدود علاقے کا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس میں بھی ایک محدود علاقے کا ذکر ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اس میں بھی ایک محدود علاقے کا ذکر ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اس میں بھی ایک محدود انقلاب کا ذکر ہے۔ لیکن جب میرے محبوب پیغمبر کی باری آتی ہے، جب قرآن کی باری آتی ہے، جب صاحب قرآن کی باری آتی ہے، قرآن کا انداز بدل جاتا ہے، قرآن کا اسلوب بدل جاتا ہے۔ تمام پیغمبروں کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، ان کے علاقے کا بھی تذکرہ کرتا ہے، ان کی برادری کا بھی تذکرہ کرتا ہے، ان کی قوم کا بھی تذکرہ کرتا ہے، ان کے محدود جغرافیے کی بھی بات کرتا ہے۔ لیکن جب پیغمبر انقلاب کی باری آتی ہے، جب محمد مصطفیٰ معلم کائنات کی باری آتی ہے، تو قرآن کہتا ہے، قرآن کا انداز بدل جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، قرآن کا انداز بدل جاتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ پیغمبر محدود مدت کے لیے تھے، ہمارا پیغمبر قوموں کے لیے ہے، وہ پیغمبر برادری کے لیے تھے، ہمارا پیغمبر برادریوں کے لیے ہے۔ قرآن محدود تذکرہ کرتا ہے ان کی قومیت کا، لیکن جب میرے محبوب پیغمبر کی باری آتی ہے، قرآن کا انداز بدل جاتا ہے، قرآن کا اسلوب بدل جاتا ہے۔ جب میرے محبوب پیغمبر آتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر ایک قوم کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا تمام جہانوں کے لیے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ قائد بن کر، مقتدی بن کر، رہنما بن کر، رسول بن کر، معلم بن کر، استاد بن کر اور پیشوا بن کر تشریف لاتے ہیں۔ آنے کا انداز بھی نرالا ہے، دعوت دینے کا انداز بھی نرالا ہے، قرآن کا انداز بھی نرالا ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ اس کو یوں مختصر الفاظ میں سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں قرآن اور محبوب پیغمبر، فرمایا کہ تمام پیغمبر تشریف لائے، ان کی مثال ستاروں کی مانند ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر 14ویں کے چاند کی مانند ہیں۔ کیا خوب شاعر کہتا ہے، ستاروں سے کہو اب کوچ کریں، ستاروں سے کہو اب کوچ کریں، خورشید منور آتے ہیں۔ قوموں کے پیغمبر آ چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ تو حضرت تشریف فرما ہے، حضرت کو اس انداز سے دعوت دوں گا کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے خطابت کے میدان میں یوں نوازا ہے۔ خطابت انعام ہے، خطابت عطیہ ہے، خطابت انعام ربی ہے، خطابت احسان پروردگار ہے۔ رب العالمین جسے چاہتے ہیں صلاحیتوں سے، استعدادوں سے بہرور فرماتے ہیں۔ بر صغیر کے اندر بڑے خطباء آئے، بڑے خطباء آئے، لیکن تحفظ ناموس صحابہ کی خاطر جنہوں نے اپنی آواز کو جو ہے یوں پوری دنیا کے اندر پھیلایا، فرمایا کہ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ بچے بچے کو، عرض وطن کے ذرے ذرے کو جو ہے چوکی دار بنا کے کھڑا کر دیا ہے، عرض وطن کے ذرے ذرے کو، بچے بچے کو داعی بنا کر، پہرے دار بنا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اس لیے فرمایا خطابت نے یوں یعنی اس انداز سے لوگوں کے اندر رنگ بھرا ہے، اس انداز میں اسی سلسلہ کی، اسی سلسلہ الصحاب کی ایک کڑی سید خاندان کے فرد فرید
آپ کے سامنے رونق افروز ہیں، ان کو یوں میں دعوت دوں گا. ایک ربائی پڑھ کے ان کی نظر کر رہا ہوں، توجہ کیجئے. خطابت وجد میں آئے تو ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے. خطابت وجد میں آئے تو ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے. خطابت کی ذو فشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی ذو فشانی مسلم ہے زمانے میں. نجاشی کے سامنے جعفر تیار بن جائے. تشریف لاتے ہیں میرے اور آپ کی دلوں کی دھڑکن ہمارے اس پنجاب کی نہیں بلکہ ملک پاکستان کی جان آن سید گھرانے سے جو ہے یعنی تعلق رکھنے والے سید خاندان ہمارے سر کا تاج ہیں. سید خاندان ہماری آنکھوں کا تارا ہیں. سید خاندان کے پاؤں سے لگنے والی مٹی ہمارے سر کا تاج ہے. توجہ، تشریف لاتے ہیں. میری مراد حضرت علامہ پیر سید علی معاویہ شاہ صاحب. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بآواز بلند درود پڑھنے لگے. اللہم صلی اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے. یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے. مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے. اور دل میں ہزاروں جذبے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے. اور انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیمبر رحمان بولتا ہے. کو بند کر دیں، آواز سادہ کر دیں گا. اور ہے حکمران دل علی، نواب ہے معاویہ. ہے حکمران دل علی، نواب ہے معاویہ. کتاب ہے اگر علی، نصاب ہے معاویہ. اور سامن ہے اگر علی، صحاب ہے معاویہ. رخ حسین ہے علی، نقاب ہے معاویہ. ایمان کی آنکھیں علی تو کان ہے معاویہ. دل ہے علی، جان ہے معاویہ. انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کی کائنات نے اس دور پرفتن میں
ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قلب اطہر پر اترنے والے لاریب قرآن مقدس کے پاروں اور رسول خدا کے قدموں میں جمع ہونے والے ہدایت کے ستاروں کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین لاریب کتاب اور یاران محمد مصطفیٰ کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ خان صاحب مہربانی فرمو، گڈی تسی چلانی، پروگرام میں کرنا۔ شاباش۔ محترم بھائی، نقیب محفل نے جتنے بھاری بھرکم الفاظ کا استعمال کیا، شوگر کا مریض اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ سید خاندان میں پیدا ہونا کمال نہیں ہے، ہاں سیدوں کے نانا محمد عربی کے دین پہ مر جانا کمال ہے۔ قرآن مقدس نے عزت و عظمت کا جو پیمانہ معیار دیا ہے وہ حسب نسب نہیں ہے، بلکہ وہ تقویٰ ہے۔ اللہ کا نبی قرآن مقدس واضح طور پہ اعلان کریں کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے سینے میں خوف ہے خدا کا۔ ہو سید خاندان سے، لیکن پوری زندگی خدا اور رسول کا باغی اگر رہے، نسبت کی بنیاد پہ اسے برا تو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ہمارے اکابر نے لکھا اگر کبھی قرآن پاک کی پریس میں چھپائی کے دوران ٹھپا ڈبل لگ جائے یا چھپائی کے دوران قرآن پاک کے الفاظ، حروف، زبر، زیر میں فرق آ جائے، اسے پڑھیں گے تو نہیں لیکن پھینکیں گے بھی نہیں۔ اسی لحاظ سے ایسا شخص بھلے وہ سید ہونے کا دعوے دار ہو لیکن خدا کے رسول کی شریعت کا باغی ہو تو اس کی اتباع نہیں کرنی۔ اتباع کس کی ہوگی؟ بھلے ہو سکھ خاندان کا، نام بوٹا سنگھ تھا، کتاب پڑھی تحفۃ الہند، سکھ مذہب کو چھوڑا، دین محمدی قبول کیا، اور اللہ کی دین دیکھیے کہ آنے والا جب آیا تو سکھ تھا، جب واپس پلٹا تو اللہ نے اسی کو مفسر قرآن احمد علی لاہوری بنا دیا۔ ابھی جن بچوں کی دستار بندی ہوئی، یہ سارے بچے کسی ایک قوم کے ہیں؟ جی بھائی نہیں، ممکن ہے کوئی جٹ ہوگا، گجر ہوگا، ارائی ہوگا، انصاری ہوگا، بلوچ ہوگا، خان ہوگا، سید ہوگا، کچھ بھی ہوگا، سارے کسی ایک قوم کے نہیں۔ مختلف قوموں کے بچے اٹھے، دستار بندی ہوئی کہ 30 پارے اللہ نے اس کے سینے میں محفوظ فرما دیے۔ مختلف قوموں کے بچے کیوں آئے؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ رب تعالیٰ اپنے در پہ آنے والے کے حسب نسب کو نہیں دیکھتا، وہ جب بھی دیکھتا ہے تو آنے والے کی طلب کو دیکھتا ہے، مانگنے والے کی تڑپ کو دیکھتا ہے۔ رب تعالیٰ اپنے لاریب کلام کے لیے صحتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ طبیعتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر دین کے لیے عبدالحنان صدیقی ہی قابل قبول ہوتا تو اورنگزیب فاروقی کو کون پوچھتا؟ جی بھائی کوئی نہ پوچھتا۔ وہ اللہ صحتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، امیری کو نہیں دیکھتا، روشن ضمیری کو دیکھتا ہے، وہ قابلیت کو نہیں دیکھتا، اپنے دربار میں قبولیت کو دیکھتا ہے۔ اس کے ہاں ہوتا یوں بھی ہے کہ بیٹا سکھ گھرانے کا مفسر قرآن بن جائے اور وارث شاہ کہلانے والا ہیر
راجاز لکھتے لکھتے ساری زندگی موت کے گھاٹ اتر جائے تو مانگنی خیر بھی اسی سے ہے، دین بھی اسی سے ہے. تو سید ہونا، سید السادات ہونا یہ معاملہ نہیں ہے. ہاں دعا یہ کیا کیجئے کہ اسی راہ پر چلتے چلتے آخری سانس جو نکل جائے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. تو امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور کتاب لے کر آئے، قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ جس ذات نے لیا اسی کو الہ العالمین کہتے ہیں. اور اس رب نے اتنا کرم کیا کہ آپ کے چھوٹے سے گاؤں میں بھی 22 بچوں کی دستار بندی کیوں، اور دستار جو باندھی گئی باہر نکل کے دروازے پر کھڑے ہو کے خوب تانک جھانک کر لیجئے گا کہ مولانا نے واپسی پگڑی کے سر سے اتاری تو نہیں. جی بھائی نہیں، جو عزت ملی ہے وہ دائمی ملی ہے. اگر ایک رومال دے کے بندہ بندوں کو سر سے نہیں اتارتا تو حشر کے میدان میں رب تاج پہنا کے بھی نہیں اتارے گا. یہ عزت یہاں کی بھی دائمی ہے تو وہ عزت وہاں کی بھی. باقی ہماری ذات کیا ہے، اوقات کیا ہے، ہم کسی کو دے کیا سکتے ہیں؟ صرف ایک رومال. لیکن اعزاز ان کو کب ملے گا؟ حشر کے میدان میں. کس کے ہاتھوں ملے گا؟ مہمان خصوصی اس پروگرام کا نہیں، پوری کائنات کا مہمان خصوصی جس کے استقبال کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہوتے ہیں. مجمع ایک گاؤں کا نہیں، 1.25 لاکھ امتوں کی موجودگی میں انعام دیں گے آمنہ کے لال. اور انعام ہوگا کون سا؟ امام نصفی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں حشر کے میدان میں اللہ کے نبی حوض کوثر پر تشریف لائیں گے. تخت بچھا ہوگا اور تخت کے کونے 4 ہوں گے. چاروں کونوں پر پیغمبر کے 4 یار ہوں گے. وہ کون سے؟ ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، حیدر کرار بھی ہوں گے. بعض لوگ ایسے آئیں گے اللہ کے نبی ان کو آتا دیکھیں گے تو خدا کے رسول اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کر پلائیں گے. بعض لوگوں کو آقا جام بھر کر دیں گے، کسی کو ابو بکر، کسی کو عمر، کسی کو عثمان، کسی کو علی پلائیں گے. لیکن بعض لوگ ایسے آئیں گے ان کو آتا دیکھ کر اللہ کے نبی یاروں سے فرمائیں گے تسی سیڈ تے ہو، وہ میں جانا تے آن والا جانے تے پلان والا جانے. اللہ کے نبی یاروں کو بھی ہٹا دیں گے. جو جام، پیالہ، برتن، گلاس کچھ بھی ہوگا رسول خدا وہ بھی سائیڈ پر رکھ دیں گے. کیوں کہ برتن بھی درمیان میں آئے تو یہ بھی برداشت نہیں. تو اللہ کے نبی کریں گے کیا؟ ساقی کوثر، دستے ساقی کوثر آب کوثر میں ڈالیں گے، پانی نکالیں گے، آنے والے امتی کے ہونٹوں سے لگائیں گے، فرمائیں گے اور پی اور پی اور پی. کیسے؟ جیسے بچپن میں ہمارے والدین نے ہمیں اپنے ہاتھوں میں پانی پلایا تھا. ہونٹ امتی کے، ہاتھ خدا کے رسول کے. زمانے والے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے مولا یہ کون ہیں؟ تو جواب ملے گا یہ وہ ہیں جب دنیا والے دنیا کے پیچھے مارے مارے پھر رہے تھے یہ حفاظت قرآن بھی کرتے تھے، تلاوت قرآن بھی کرتے تھے. اسی موقع پر ایسا ہوگا کچھ بائی پاس کے ماہرین آئیں گے. جانتے بھائی بائی پاس کے ماہرین آئیں گے. یہ بائی پاس پہ چلنے والے بوتھیاں ان کی لٹکی ہوگی، برتن ان کے خالی ہوں گے. پہلے یار کو چھوڑیں گے، دوسرے کو چھوڑیں گے، تیسرے کو چھوڑیں گے، چوتھے یار کے پاس پہنچ جائیں گے. چوتھے یار فرمائیں گے خیریت ہے مولا پیاس بڑی لگی ہے. اتنی جو پیاس تھی ان 3 سے کیوں نہیں پیا؟ یہ کہیں گے مولا اس لیے کہ ہماری ان 3 سے نہیں بنتی. تو جناب علی فرمائیں گے جن کی ان 3 سے نہیں بنتی علی کی ایسے لائنوں سے نہیں بنتی. زمانہ بڑی
محبت والا منظر دیکھے گا. 3 کے منکر کو حیدر کرار نہیں پلائیں گے, حیدر کے منکر کو نبی کے 3 یار نہیں پلائیں گے. جھنڈا بلند ہوگا اہل سنت والجماعت کا, جو صدیق کو بھی زندہ باد کہے, علی کو بھی زندہ باد کہے. اعزاز ملے گا کیا؟ آج کو جنرل, کرنل, وزیر, مشیر, اپنا بیگانہ, گورا کالا, صدر سے لے کے خان سے لے کے سیاستدانوں تک جو بھی ہے, کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو ہاتھ اٹھا کر دعوے کے ساتھ کہے کہ میں پکا ٹکا جنتی. جی بھائی نہیں, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. لیکن چھوٹے سے گاؤں کی چھوٹی سی مسجد کی پھٹی پرانی چٹائیوں پر بیٹھنے والا چھوٹی سی قوم کا چھوٹا سا حافظ, اسے اپنی نہیں خاندان کی پڑی ہوگی. یہ سارے اپنے لیے پریشان ہوں گے, اور حافظ قرآن چن چن کے اپنے خاندان کے 10 افراد کو جہنم سے نکال کے جنت کا وارث بنا چھوڑے گا. اور اگر یہی حافظ عالم قرآن بن جائے, حامل قرآن بن جائے, قرآن کے حرام کو حرام سمجھے, حلال کو حلال سمجھے, تو اللہ پیکج اور بڑھا دیں گے. حافظ ہے تو 10 افراد کو, عالم بنے گا تو اپنی مرضی سے خاندان کے 70 افراد کو جہنم سے نکال کے جنت کا مالک بنا چھوڑے گا. چلے اب ایک ڈگری دنیا میں ایسی بتائیے, کون سی ایسی میرے بھائی سند ہے, ڈگری ہے, ڈپلومہ ہے, سرٹیفکیٹ ہے, جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ سینے پہ ہاتھ مار کر کہیں کہ میں تو پکا ٹھکا جنتی. واللہ کائنات میں کوئی ڈگری ایسی نہیں. کہ ڈگری ملتی ہے تو حافظ قرآن کو ملتی ہے. پھر اسی کو نہیں, اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. کیا بھائی؟ تاج. اور تاج ہوگا کیسے؟ جس کو دیکھ کے چاند بھی شرمائے, سورج بھی شرمائے. لوگ پوچھیں کہ مولا یہ کون؟ فرمایا یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں. حافظ قرآن کے. اور آج بھی جن بچوں کے والدین یہاں پر موجود ہیں, اگر آج کے بعد وہ گناہ کبیرہ چھوڑ دیں, نماز کی پابندی کر لیں, داڑھی نہیں تو رکھ لیں, پردے کا اہتمام مائیں بہنیں بیٹیاں کریں, یعنی گناہ کبیرہ کا ارتکاب بالکل چھوڑ دیں, تو واللہ اللہ کی رحمت میں امید کے ساتھ کہا جا سکتا ہے, اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے چلتا پھرتا جیتا جاگتا جنتی دیکھنا ہو تو حافظ قرآن کے والدین کو دیکھیں. یہ وہ مقدس ترین سینے ہیں. جب قرب قیامت میں رب تعالیٰ تمام مسجدوں کو بیت اللہ سے جوڑے گا, آسمانوں پر اٹھا لے گا, کتاب مقدس کے صفحات سے حروف غائب ہو جائیں گے, قرآن کے الفاظ کو اللہ اٹھا لے گا. لیکن حافظ قرآن کا سینہ ایسا سینہ کہ جس میں قیامت کے دن بھی الفاظ کو اٹھایا نہیں جائے گا. کیوں؟ یہ وہ ہے جس کو اللہ نے عزت دی ہے, جن سینوں کو اللہ نے چنا ہے. رسول خدا کے معجزات کتنے؟ 3000 کی تعداد ہمیں زمانے میں کتابوں میں ملتی ہے. لیکن اگر ہم یوں کہیں کہ آج بھی 2 معجزات تو ایسے ہیں جو ابھی کے ابھی یہاں پر موجود ہیں. کون سے؟ ایک وہ ہے جو صحیفوں میں ہے, ایک وہ ہے جو سینوں میں ہے. یعنی قرآن ہو تب بھی پیغمبر کا معجزہ ہے, حافظ قرآن ہو تب بھی پیغمبر کا معجزہ ہے. 1.25 لاکھ امتوں میں یہ اعزاز کسی نبی کی امت کو حاصل نہیں کہ اپنے رسول پر اترنے والی کتاب کو یاد کر لیں. یہ اعزاز ملا ہے تو حافظ قرآن کو ملا ہے, امت محمدی کو ملا ہے. یہاں پر بڑے بڑے نہیں, چھوٹے چھوٹے سے دیکھیے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہم مٹا دیں گے. کیا کریں گے؟ اپنے طور پہ انہوں نے مٹایا. کیسے مٹایا؟ بارود کے ذریعے. کیسے مٹایا؟ آگ لگا کے. کیسے مٹایا؟ فاسفورس کے ذریعے.
لیکن مٹانے والوں میں اور قرآن کے لیے مٹنے والوں میں فرق کیا تھا؟ جس نے مٹایا اس کے پاس طاقت ہی طاقت تھی. جو قرآن کے لیے مٹنے والے تھے بڑے مسکین سے لوگ تھے. لیکن ہوا کیا؟ جس نے مٹانا چاہا اس کے جنازے کا اعلان کسی نے نہیں سنا، اور جو قرآن کے لیے مٹے تھے ان کے مرنے کے بعد بھی قرآن کی صدائیں قبر سے آتی تھی. زمانہ کیسے ان کو مٹا سکتا ہے جن کو اللہ نے چنا ہی اپنے لاریب کلام کس لیے ہے. تو قرآن مقدس ہر ایک کو عزت دینے والا، عظمت دینے والا، چٹائی ہو تب بھی، جگہ ہو تب بھی، عمارت ہو تب بھی، بلڈنگ ہو تب بھی، سینہ ہو تب بھی، قوم ہو تب بھی، حتیٰ کہ انار کا درخت ہو، انار کا درخت کتنی عمر کا ہوتا بھائی؟ اوسط عمر کتنی اس کی؟ انار کا درخت وہ 10 سے 15 سال تک، اس کے بعد یہ پھل دینا چھوڑ دیتا ہے، جڑیں اس کی خشک ہو جاتی ہیں، اسے کاٹنا پڑتا ہے. لیکن ہندوستان کی دھرتی پہ دیوبند کے سرزمین پہ قاسم نانوتوی نے ایک استاد ایک شاگرد کو بٹھایا تھا انار کے درخت کے نیچے 150 سال تک اس کے پتے نہ گرنے پائے تھے. اگر درخت کے نیچے قرآن پڑھا جائے اللہ اس پہ زوال نہیں آنے دیتا، تو جن کے سینوں میں قرآن کے 30 پارے محفوظ ہیں ان پہ زوال کون لے کر آئے گا؟ کوئی بھی نہیں. باقی رہا یہ معاملہ، کچھ چپڑ کٹو ہمیں مقدر سے مل گئے، میں نہیں پڑھا بچے نے. وجہ اگر یہ حافظ بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ کھائے گا. ہماری حکومتی وزراء آدھے سے زیادہ گنجا کیوں ہوتے ہیں؟ دن رات مولوی کھائے گا کتوں، کھائے گا کتوں، کھائے گا کتوں. اور جب مولوی کھانا شروع کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی تم اللہ کے وزیر خوراک نہ بنو. مولوی کا پیٹ ہو یا جناب سلیمان علیہ السلام کی مچھلی، اللہ بھرے تو بھرے، تمہارے باپ کے بس کا روگ بھی کوئی نہیں، بھوکا مر جائے گا. ہم نے دسترخوان پہ مرتے مولوی دیکھے، بھوکا مرتا کوئی بھی نہیں دیکھا. پاکستان کا بڑا تفریحی مقام ہے اڈیالہ جیل، اگر کبھی اتفاق ہو جانے گا، لیکن جب بھی جائیں دین کی نسبت سے جائیں. میں نے 58 دن وہاں پہ گزارے. مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب اور میری چکی ایک تھی، ساتھ والی چکی تھی غازی ممتاز قادری کی. آج جو لوگ دیوبندی بریلوی تقسیم پیدا کرتے ہیں، جس دن شہادت ہوئی ممتاز قادری کی، اورنگزیب فاروقی صاحب نے کہا سارے قرآن نکالو، ختم قرآن کرو، اصالے ثواب کریں گے ممتاز قادری کے لیے. کس کے لیے؟ ممتاز قادری کے لیے. انور نامی پٹھان تھا، اس نے کہا فاروقی صاحب پتہ ہے کون ہے؟ بریلوی تھا، آپ اصالے ثواب کیوں کر رہے ہو؟ تو فاروقی صاحب نے ایک ہی جملہ کہا، یہ نہ دیکھو کون تھا، یہ دیکھو کٹا کس کے نام پہ ہے. چونکہ ہم تو نسبتوں کے پالنے والے ہیں کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ آج 14 صدیوں کے بعد کوئی بندہ حج عمرہ کر کے آئے، ہم دوڑے دوڑے جائیں، حاجی دیتا کیا ہے؟ ایک دانہ کھجور کا، ایک گھونٹ پانی کا. ہم کھجور پانی پی کے، کھجور اٹھا کے جیب میں رکھ کے گھر آ کے بیوی کے حوالے کرتے ہیں. بچے 4 ہیں، کھجور 1 ہے، ٹکڑے کر کر کے سب کو کھلا دینا اور گٹھلی پھینکنی نہیں. کیا کریں؟ اٹھا کے سنبھال کے اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں. گٹھلی میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ تو جواب کیا ہوتا ہے؟ معاملہ گٹھلی کا نہیں، معاملہ کھجور کا نہیں، معاملہ نسبت حضور کا ہے. گٹھلی کھجور کی ہے، کھجور مدینہ کی ہے، مدینہ رسول کا ہے، رسول ذات خدا کا ہے. جب 14 صدیوں کے بعد میں مدینہ کی کھجور کی گٹھلی کا اتنا احترام کرتا ہوں تو ان کا احترام میرے دل میں کتنا ہوگا جن کو کبھی نبی کی جھولی میں دیکھا، کبھی نبی کے کانتوں پر دیکھا، کبھی نبی کو چومتا دیکھا، کبھی نبی کو سونگتا دیکھا.
اچھا میں نے کہا اڈیالہ جیل بڑا بہترین تفریحی پوائنٹ ہے، کھانا فری، رہائش فری، بستر شستر بھی اچھے، اور کھانا جو مانگو اللہ کی قسم ملتا ہے، جو مانگو۔ سردی کا موسم تھا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر آج میں گھر ہوتا تو میں آج پائے ضرور کھاتا۔ اللہ نے جیل میں پائے کھلائے، 11 قسم کا کھانا۔ فاروقی صاحب کہیں کہ میں کہیں کا پھنسے دونوں راولپنڈی میں نے فاروقی صاحب سے کہا کہ آپ کہیں سے میں کہیں سے، کھانا 11 قسم کا کیسے ممکن ہوا؟ کہ بھئی اللہ کی مرضی، اللہ جیسے مرضی کھلا دے۔ میں نے کہا ایک بات میرے ذہن میں آئی، بعض دفعہ ہم گھر میں طوطا پال لیتے ہیں، کیا بھائی؟ اور کہتے کیا ہیں؟ بول میں بٹھو چوری کھائیں گا، جبکہ طوطے کی بولی یہ لا الہ الا اللہ نہیں جو ہم رٹاتے ہیں اسے کہ پڑھ لا الہ الا اللہ، یہ اس کی بولی ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر وہ بولی آپ کی پسند کی بولے، ٹینٹیں کرنے والا 800 کا ملتا ہے، اسے کو 1.5 لاکھ کا بھی نہیں دیتا۔ کیوں؟ چونکہ آپ کی پسند کی جو بولی اسے جو کچھ ملے، گلا سڑا ملے وہ کھائے گا۔ اسے آپ خود جاؤ گے، اچھے سا امرود ہو، شملہ مرچ ہو، انگور کے دانے ہو، 2-4 آلو بخارے ہو، مکئی کی چھلی بہتر سے بہترین، کھلاتے کیوں ہیں؟ چونکہ بولی میرے والی جو بولتا ہے، بولی جو یعنی بولی میری بول، کھلاؤں گا بہتر سے۔ میں نے کہا فاروق صاحب لگتا یوں ہے، اڈیالہ کی جیل پنجرہ ہے، ہم مولوی اللہ میاں کے طوطے ہیں، وہ اللہ کہتا یہ ہے کھلاؤں گا بہتر سے بہترین، لیکن بولی وہ بولو جو اللہ کو پسند ہے۔ اور وہ بولی ہے کون سی؟ قرآن مقدس کی 1140 آیات کہتی ہیں واہ صحابہ بس دفاع تم ان کا کرتے رہو تو اللہ تمہیں چھوڑے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی سے نکلے، کبڈی کھیلتے اسلام آباد جا پہنچے، کیا اپنے 2 نمبر وزیروں کو ہٹاؤ، خان صاحب نے ٹانگ پر رکھی، ٹانگ شیروں پر پھیرا، ہاتھ اور بنی گالا میں کہا نہیں میں بالکل نہیں ہٹاؤں گا۔ سب نے کہا عقل کو ہاتھ مار، اتنا بڑا احتجاجی سیلاب جو آ رہا ہے، ہٹا دے فواد چودھری کو، فلاں کو۔ لگا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب دنیا مجھے مانتی نہیں تھی، یہ چند نوجوان تب کہا کرتے تھے وزیر اعظم پاکستان عمران خان، جب زمانہ میرے سنتا نہیں تھا یہ تب میرے نعرے لگاتے تھے۔ آج اقتدار جو میرے پاس آیا، میں ان کو کیسے بھول جاؤں؟ اقتدار چند دن کا ملے تو خان اپنے نعرے لگانے والوں کو نہ بھولے، جس کا اقتدار دائمی وہ رحمان اپنے بندوں کو کیسے بھول جائے گا؟ بھائی آپ نون لیگی، آپ یوتھیے، آپ پٹواری، آپ انصافین، آپ جو کچھ ہیں، لیکن مولوی کو مولوی کہتے کیوں ہیں؟ چونکہ مولوی مولا کی پارٹی، مولوی کہلاتا تبھی ہے جب مولا کے دین کا پاسبان بن جائے، اور اگر یہ دین کو بیچنے والا بن جائے تو پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ فی اے خدا کا نام مانو، خدا کا نام مانو، میرے بعد میرے یاروں کو غرض کا نشانہ نہ بنا لینا۔ یا رسول اللہ غرض سے مراد کیا کہ چند ٹکوں کے لیے میرے یاروں کے ایمان کا سودا نہ کرا۔ اللہ کے نبی ممکن ہے کہ دیکھتے نہیں جامع عروۃ الوثقی میں 1 پلیٹ سموسوں پر پیغمبر کے یاروں کا ایمان بیچا ہے؟ جب لوگوں نے کہا گھگو بادشاہ وہ پیغمبر کے یاروں کے ایمان کا انکار کر رہا تھا، بولے کیوں نہیں؟ کہتا مولوی صاحب تھوڑا دماغ خراب ہے، حالات بڑے خراب نے، کتے کسی دن نظر نہ آ جائیے۔ ہم اس لیے صحابہ نہیں کرتے کسی کی نظر میں نہ جائیں، ہم کہتے ہیں حضور یہی تو فرق ہے عقل والوں میں، عشق والوں میں۔ عقل والا خدا سے بھی سودا کرے تو نفع نقصان سوچتا ہے، عشق والے سب کچھ لوٹاتے ہیں، نتیجہ خدا پہ چھوڑتے ہیں۔ تم اس لیے صحابہ نہیں کرتے، کسی کی نظر میں نہ جاؤ۔
اور واللہ یہ قوم صحابہ کرتی اسی لیے کہ ہم اس کی نظر میں آ جائیں، اور جو اس کی نظر میں آ جائے جنازے بعد میں اٹھتے ہیں، قبروں سے خوشبو پہلے آتی ہے۔ تو قرآن مقدس ساری کتاب عظمتوں والی، حرف عظمتوں والا نا بھائی، حرف عظمتوں والا، لیکن 3 نسبتیں ایسی ہیں جس کا مقابلہ کائنات میں کوئی کتاب نہیں کرتی قرآن مقدس کا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، بھیجی بھی خدا نے اور آئی بھی خدا کے پاس سے، خدا کے پاس اس نہیں، خدا کے اندر سے۔ یہ اگر یوں کہہ لیا جائے کہ پوری کائنات خدا کی بنائی ہوئی ہے، لیکن قرآن بنائی ہوئی نہیں، اللہ کے اندر سے آئی ہوئی ہے۔ جب اللہ کی ذات کو فنا کوئی نہیں تو اللہ کی بات کو بھی فنا کوئی نہیں۔ اس کی ذات بھی اعلیٰ، بات بھی اعلیٰ، ذات بھی سچی، بات بھی سچی، ذات کو بھی بقا ہے، بات کو بھی بقا ہے۔ جب قرآن کتاب ہے رسول خدا پر اترنے والی اور بات خدا کی ہے، جب خدا کی ذات کو فنا نہیں تو کتاب جس کے سینے میں آ جائے تو اس کو بھی فنا کوئی نہیں۔ کیسے؟ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا قبرستان میں قبر کھودی گئی، 7 والی قبر کھل گئی، بدن بھی سلامت تھا، کفن بھی سلامت تھا۔ پوچھا خیریت ہے؟ پتہ لگا کسی مولوی کی تھی۔ کون وہ بیچارے؟ فلاں حافظ صاحب نہیں، یہ ان کی۔ ہمارے اپنے گاؤں میں ہمارے اسی خان صاحب کے نانا جی تھے، مولانا دوست محمد خلیفہ تھے، مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 10 جون 1971 کو شہید کر دیے گئے۔ کئی سال کے بعد سیم کی وجہ سے قبر کھولنی پڑ گئی، کئی سال کے بعد۔ بدن بھی سلامت تھا، کفن بھی سلامت تھا۔ کیوں؟ قرآن جس کے سینے میں آ جائے تو قرآن کسی کو فنا ہونے دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات بھی خدا کی ہے، جب اللہ کی ذات کو فنا نہیں تو بات کو بھی فنا نہیں ہے۔ وہ اللہ کی ذات بھی حق ہے تو بات بھی حق ہے، ذات بھی اعلیٰ، بات بھی اعلیٰ، ذات بھی نور ہے، بات بھی نور ہے، ذات کو بھی زوال نہیں، بات کو بھی زوال نہیں، ذات بھی کمال ہی کمال ہے تو بات بھی کمال ہی کمال ہے۔ جو اس کا بن جائے وہ بھی اعلیٰ، جو اس کا بن جائے تو وہ بھی اعلیٰ۔ واحد کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ یہ بھائی، لیکن کچھ لوگ ہیں جن بیچاروں کو شوق ہوتا ہے، جن بیچاروں کو کہ دیسی تو کھانے کو نہیں، جو کہ بو آتی ہے، ڈالڈا ہی کھانا ہے، حلال کھائیں تو کیا آ جاتی ہے، آدھی جو حرام کے ہیں۔ اس لیے 1 نمبر قرآن بھاتا کو نہیں، گھر میں بیٹھ کے 2 نمبر بناتے ہیں۔ اور جی ہوا ایسے تھا کہ قرآن لکھا جاتا تھا درخت کے پتوں پر، آ گئی بارش، پتے ہو گئے گیلے، ابو بکر کی بکری کھلی، قرآن کھا گئے۔ 10 بارے قرآن کھا گئی۔ کہنے والے ایک صاحب نے کہا، سامنے بیٹھا تھا پینٹو شینٹو، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے کوئی لمبی چوڑی بات تو آتی کوئی نہیں، میں عالم کوئی نہیں، محدث کوئی نہیں، مفسر کوئی نہیں، مناظر کوئی نہیں، میں کچھ بھی نہیں میرے پاس ہے، اتنی سی بات ہے، پینٹو شینٹو ہوں، ڈنگر ڈاکٹر ہوں بھائی، ویٹرنری ڈاکٹر۔ میں بکری کی عادتیں جانتا ہوں، بکری کی نیچر جانتا ہوں۔ بکری کے سامنے جب کھانا پھینکا جائے، چارہ وغیرہ، وہ نان سٹاپ مولوی کی طرح شروع نہیں ہو جاتی، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، ایسے کھاتی ہے۔ اگر قرآن کھایا ہی تھا بکری نے تو 30واں پارہ کھایا تھا، 31واں چھوڑ دیتی، 31واں کھایا، 32واں چھوڑ دیتی، 32واں کھایا، 33واں چھوڑ دیتی۔ 1400 سال پہلے تو ایسی پڑھی لکھی بکری کہاں سے لے کر آیا جو ایک ساتھ شروع ہی 10 پارے کھایا؟ تو کیا لگا نہیں، مسئلہ یہ ہے، یہ بات کسی سے کرنی نہیں ہے، میری روزی کا مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ہم قانون کے ڈنڈے کے زور پہ تمہاری روزی بھی بند کریں گے، گستاخ زبانیں بھی بند کریں گے۔ کیسے؟ جیسے حکومت پاکستان نے بل پیش کیا نا بھائی جی۔ اچھا اس گاؤں کا نام کیا بھائی؟
162 ٹی وی. ہم یہ اعلان کرتے ہیں اگر کسی نے یہاں پہ سود کا کاروبار کیا ہم اس کا مکالمہ کریں گے. چلے ایک نے تو کہہ دیا انشاءاللہ, تو باقیوں کا کیا پروگرام ہے بھائی؟ انشاءاللہ. اگر وہ سود کا کاروبار کرے گا ہم اس کا مکالمہ. صبح جیسے گاؤں والے اکٹھے ہوئے ہوٹل پر, یار جلسہ تھے قرآن پاک سے تقریر میرے خلاف ہوئی ہوتی, سارے کہے گے تیرے خلاف تقریر کہاں پر ہوگی؟ نہیں, وہ کہا تھا مولوی صاحب نے جو سود کھائے گا ہم مکالمہ کریں گے. تو بھائی ہمیں تو ابھی تک کوئی نہیں پتا کہ اس گاؤں میں سود کھاتا کون کون ہے. جو صبح کہے گا کہ یہ تقریر میرے خلاف ہوئی تو پتہ لگ جائے گا حرام خور کون کون ہے. حکومت نے تو بل پیش کیا ہے, جو پیغمبر کی نبوت کی کمائی کو بھوکے گا حکومت اس سے خود نپٹے گی. کیوں نپٹے گی؟ کیونکہ حکومت والوں کو حکومت جو ملی ہے تو نام محمد کے صدقے سے ملی ہے. دیکھو لفاظی نہیں ہے. آج بھی اگر انٹرنیشنل ڈائریکٹ ڈائلنگ کوڈ دنیا بھر میں کہیں بھی بیٹھ کے آپ فون کرنا چاہیں, ہندوستان تو 0091, کرنا چاہیں افغانستان تو 009390 جو بھی ملائیں گے, 0042 آپ برطانیہ ملا لیں گے, 00997 آپ دبئی وغیرہ ملا لیں گے. لیکن پاکستان جب ملائیں گے تو آپ ملاتے ہیں 0092 یعنی 92. کیا بھائی؟ ہم لکھتے ہیں 786 کہ الف کی قوت 1 ہے, با کی قوت 2 ہے. تو لفظ محمد میم کی قوت 40, پھر میم کی قوت 40, پھر ہا اور دال 1 ہے 8, 1 ہے 4, 8 4 12 اور 80 ہو گئے 92. یعنی دنیا بھر میں جہاں بھی بیٹھ کے آپ پاکستان رابطہ کرنا چاہیں جب تک 92 نہ ملاؤ یعنی لفظ محمد پہ دستک نہ دو تو پاکستان رابطہ پتر ہوں بھی کوئی. آپ پاکستانی دنیا کا نقشہ اٹھائیے, ٹیڑھی ترچھی لے رہے ہیں جی, افغانستان کا نقشہ, انڈیا کا نقشہ, بھوٹان کا نقشہ, نیپال کا نقشہ, بنگلہ دیش کا نقشہ. لیکن جیسے ہی دنیا کے نقشے پر آپ پاکستان کا نقشہ دیکھتے ہیں تو محسوس ہی ہوتا ہے جیسے کسی نے زمین کے سینے پر نام محمد لکھ دیا. آج بھی دیکھ لیجیے, نقشہ ابھی اٹھا کے دیکھیے. یہ اتفاق نہیں ہے, رب نے یہ نام دیا, ملک پاکستان دیا کس مہینے میں؟ مہینہ رمضان کا تھا, جمعرات کا دن تھا, شب جمعہ تھی, 27ویں رمضان تھی, اگلا دن جمعے کا. جس رات کو اللہ نے قرآن دیا اس رات کو اللہ نے ملک پاکستان دیا. تو اس ملک میں ان کے خلاف بھونکا جائے جو قرآن بھی دینے والے, اسلام بھی دینے والے, تو پاکستان حکومت کیسے چھوڑے گی؟ تو حکومت نے کیا کہا, جو پیغمبر کے یاروں کی توہین کرے گا اس کو اتنی سزا دی جائے گی. حکومت نے واللہ کسی کا نام نہیں لیا تھا, کسی کا نام. لیکن صبح سود خوروں نے کہا نہیں بھائی یہ بل ساڈے خلاف ہے. تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا ہے کون, اب پتہ لگ گیا کہ پیغمبر کے یاروں پر تان کرنے والا کون ہے. تو نبی پاک کیا فرمائے, میرے یاروں کو اپنی غرض کا نشانہ. اللہ کے نبی آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ میرے بعد نہ بنانا؟ تو جواب ملتا ہے کہ میرے ہوتے کو کرے گا تو پھر 2 ہاتھ کراں گا میں آپ پہ. بات کا اس لیے کہا کہ میرے ہوتے جو کرے گا میں خود نپٹوں گا. اللہ کے نبی کیسے فرمایا دیکھتے نہیں, ایک میرا یار عثمان پکڑا گیا, 1450 کو لے کے اللہ کے نبی خود میدان جنگ میں آ گئے. یا یار کا بدلہ لوں گا یا سب کچھ لٹا کے جاؤں گا. اللہ کے نبی ایک کے لیے 1500 کی قربانی. فرمایا ہاں تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے یار نبی دے لاوارث کوئی نہیں, یار لاوارث نہیں ہے. تو ان یاروں کی تعریف و توصیف جو آج کرتا ہے
اللہ ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دوسری نسبت کیا ہے؟ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اور سیرت محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ زمانے میں کتابیں آئیں، صحیفے آئے، الوا بھی اتنی، تختیاں اتنی، کہ کوئی کتاب، کوئی صحیفہ، کوئی لوح میرے بھائی اپنے پیغمبر کی تعریف و توصیف نہیں کرتی، اس کی شان کو بیان نہیں کرتی، جو قوانین ہوں وہی بیان کرتی ہے۔ لیکن کتاب اٹھائیے اور ادھر سیرت رسالت مآب اٹھائیے، پیغمبر کا حسب نسب قرآن بتاتا ہے، نبی کا جمال و کمال قرآن بتاتا ہے، نبی کے معجزات قرآن بتاتا ہے، نبی کے کمالات قرآن بتاتا ہے، نبی کے معاملات قرآن بتاتا ہے، نبی کی میلاد قرآن بتاتا ہے، نبی کی معراج قرآن بتاتا ہے، نبی کی جوانی قرآن بتاتا ہے، نبی کا بڑھاپا قرآن بتاتا ہے، نبی کی ہجرت قرآن بتاتا ہے، نبی کی میرے بھائی یہاں پہ جہاد قرآن بتاتا ہے، پیغمبر کا تزکیہ قرآن بتاتا ہے، نبی کا انداز تعلیم قرآن بتاتا ہے، پیغمبر کا گھرانہ قرآن بتاتا ہے، نبی کا یارانہ قرآن بتاتا ہے، نبی کا لباس قرآن بتاتا ہے، پیغمبر کا صدیق علی عباس قرآن بتاتا ہے۔ قرآن سے جو بھی پوچھو، قرآن میرے پیغمبر کا نام بھی بتائے تو رب کا قرآن، کام بھی بتائے تو رب کا قرآن، پیغام بھی بتائے تو رب کا قرآن، نبی کا مقام بتائے تو رب کا قرآن، نبی کے غلام بتائے تو رب کا قرآن، اور غلاموں کے دشمنوں کا انجام بھی بتائے تو رب کا قرآن۔ پوچھتے جائیے، آپ جو بھی پوچھیں قرآن وہی۔ یہی تو وجہ ہے پوچھنے والوں نے پوچھا تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ، قرآن کی ممدوح، خدا کا انتخاب، نبی کا حرم، صدیق کی بیٹی، مومنوں کی ماں، جنت کی ملکہ عائشہ صدیقہ۔ اس عائشہ سے پوچھا پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ پوچھا کس نے؟ نبی کے صحابی نے۔ نہیں مولوی عورتوں کی تعلیم کے بڑے مخالف نے۔ اگر یہ مولوی عورت کی تعلیم کے مخالف ہوتے تو پیغمبر کا یار دین کا مسئلہ پیغمبر کی زوجہ امت کی ماں عائشہ صدیقہ سے کبھی بھی نہ پوچھتے۔ ابو بکر صدیق نے حدیثیں دی کتنی؟ 142، فاروق اعظم 536، عثمان غنی 146، امیر معاویہ عثمان غنی 246، امیر معاویہ 163، جعفر طیار ٹوٹل 26، عبد الرحمن ٹوٹل 6۔ لیکن باری جو آئی نا ابو بکر کی بیٹی کی تو یہاں پہ 2210 حدیثیں نبی سے لے کے امت تک پہنچانے والی کون؟ جناب عائشہ صدیقہ۔ حرام و حلال کے مسائل میں 1/3 دین بتانے والی کون؟ عائشہ صدیقہ۔ پیغمبر کی زبان سے پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی شان میں 100 حدیثوں میں سے 80% حدیثیں امت تک پہنچانے والی کون؟ وہ عائشہ۔ اگر عورت کی تعلیم کے خلاف ہوتے تو بتاتا ہی حدیث پیغمبر کی ہے، لکھتا تو اسکول پر ہے کہ دین حاصل کرنا مرد عورت سب پر۔ دین یہاں پہ تخصیص نہیں کرتا کہ مرد کو پڑھانا ہے عورت کو نہیں پڑھانا۔ تو کبھی مولویوں کے نزدیک آئے تو تمہیں پتہ لگے کہ مولوی پڑھاتے کیا ہیں، بتاتے کیا ہیں۔ علماء امت نے کہا مرد عورت دونوں پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے دین کو حاصل کرنا۔ بچے کو بھی پڑھاؤ، بچی کو بھی، لیکن فرض کریں مہنگائی بہت ہے، وسائل تھوڑے ہیں، اللہ نے بیٹا بھی دیا ہے، اللہ نے بیٹی بھی دی ہے، اب بیٹے کو پڑھائیں گے بیٹی کو؟ علماء امت نے کہا بیٹی کو۔ وجہ کا وجہ یہی ہے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو پوری نسل سمر جاتی ہے۔ اگر مولوی عورت کی تعلیم کے خلاف ہوتا تو چپے چپے پہ یہاں پہ خواتین کے بنات کے بچیوں کے مدارس کبھی بھی، ہم مولوی سے اتنا چاہتا ہے کہ آپ یوں کر لیں، پڑھانے والی بھی عورت ہو، پڑھنے والی بھی عورت ہو، 4 دیواری ہو، پردے کا تحفظ ہو، عورت کا وقار، عورت کی نسوانیت، عورت کی انا، عورت کی وفا، عورت کی ادا، عورت کا پردہ محفوظ رہے تو او میرے بھائی کوئی مولوی مخالف نہیں۔ لیکن جہاں پر 1 ڈگری 1 سند کے کاغذ کے لیے بنت ہوا کو اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے تو ایسی ڈگری تعلیم پہ مولوی کل بھی لعنت بھیجتے تھے، مولوی آج بھی لعنت بھیجتے تھے۔ نہیں مولوی ترقی کے خلاف ہے،
اچھا ابھی تلاشی لو مولوی، ابھی لو تلاشی لو، آپ کی جیب میں ایک ایک ٹچ موبائل ہوگا، یہاں پہ خیر سے 2 ہوں گے، پیکج پورے مہینے کو ہوگا، یہ نا بھائی. آپ کے پاس ممکن ہے کہ گاڑی 12-13 ماڈل، یہاں پہ خیر سے الحمدللہ گاڑیاں اچھی رکھتے مولوی. وہ کون سی ترقی ہے جو عطا اللہ کے گلے میں پھنسی ہے، نصیب اللہ کی جھانجروں میں پھنسی ہے، عارف لوہار کے چمٹے میں پھنسی ہے؟ ترقی بتاؤ تو سی کون سی ہے؟ ہاں تمہاری ترقی یہ ہے 65% ہمارا ملک کسانوں پر وابستہ ہے، لیکن روٹی کے لیے سوٹی کھانا پڑتی ہے. ایک گٹو آٹے کے لیے آدم کی بیٹی کو ٹرک کے پیچھے دوڑ کے جان لٹانا پڑتی ہے. ہاں مولویوں کا دین یہ ہے کہ جن کا مولا کہتا ہے دنیا مجھے ایسا کوئی سالار دکھائے کتوں کو بھی بھوکا جو سونے نہیں دیتا. کون سی ترقی میرے بھائی تم نے مولوی کے علاوہ سمجھ لی؟ تو یہاں پہ رسول خدا کی پوری حیات کو قرآن جب بیان کرتا کیوں ہے؟ چونکہ زندگی پیغمبر کی ایسی صاف ستھری ہے جو چھپانے کے نہیں، زمانے کو دکھانے کے لائق ہے. ہم سے کو محبوب پیغمبر کی میرے بھائی پیدائش پوچھے ہم بتانے کو تیار، میلاد پوچھے بتانے کو تیار، معراج پوچھے بتانے کو تیار، دن جو پوچھے بتانے کو تیار، رات پوچھے بتانے کو تیار، مکہ کے 23 سال پوچھے بتانے کو تیار، مدینہ کے میرے بھائی یہاں پہ 13 سال مکہ کے پوچھے بتانے کو تیار، مدینہ کے 10 سال پوچھے بتانے کو تیار، 40 سال پہلے پوچھے بتانے کو تیار، زندگی بعد از وفات پوچھے بتانے کو تیار، پیغمبر کا غار پوچھے بتانے کو تیار، نبی کا مزار پوچھے بتانے کو تیار، نبی کا لباس پوچھے بتانے کو تیار، پیغمبر کا عباس پوچھے بتانے کو تیار، نبی کی سواری پوچھے بتانے کو تیار، نبی کے کاندھوں کے سوار پوچھے بتانے کو تیار، نبی کا گھرانہ پوچھے بتانے کو تیار، نبی کا یارانہ پوچھے بتانے کو تیار. چھپاتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ الحمدللہ ہم کانے بھی نہیں ہیں، کسی لانتی کے کانے بھی نہیں ہیں، اس لیے چھپاتے. اور جو تم نے نبی زبردستی بنایا، اتنی جلدی بنایا کہ ایمرجنسی میں ایک آنکھ لگانا بھی بھول گئے. مرزا غلام محمد قادیانی، فرشتے کا نام ٹیچی، ماں کا نام گھسیٹی. کس نے کہا، کیوں، کب، اللہ بہتر جانے. نام ہے گھسیٹی. پیدا ہوا پنجاب میں، وہی آتی تھی انگریزی میں. گڑ کھانے کا شوقین تھا، شوگر کا مریض تھا. متقی اتنا کہ مٹی کے ڈھیلے جیب میں رکھتا ہے، بھلکڑ ایسا کہ گڑ کے ساتھ استنجا کرتا ہے، مٹی کے ڈھیلے کھا جاتا ہے. اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو گڑ کے ساتھ استنجا کر بیٹھے تو یقین مانے کہ آپ کے بورے والا کی سبزی منڈی کی ساری مکھیاں اس کے پیچھے ہوں گی. اور میرے رسول کون ہیں جن کے وجود پہ اللہ مکھی بیٹھنے ہی کوئی نہیں دیتا. ہاں ایک مکھی آئی تھی، اڑتی آئی. کتنی بلندی پر؟ رسول خدا کے قد مبارک سے نیچے، اوپر کیوں نہیں اڑتی؟ کہ کہیں نبی کی بے ادبی نہ ہو جائے. اور رسول پاک کا تھا کتنا اونچا، اتنا اونچا لمبا نہیں کہ لوگ کہیں قد بہت اونچا ہے، کتنا چھوٹا بھی نہیں کہ لوگ کہیں قد بہت چھوٹا ہے. درمیانہ قد تھا خدا کے نبی کا، نہ بہت زیادہ اونچا نہ بہت زیادہ چھوٹا. یہ رسول خدا کا جمال ہے. جمال کا کمال کیا ہے؟ نبی کے بھی چچا، علی کے بھی چچا، نام ان کا عباس. قد اتنا اونچا لمبا، سواری پر تو بیٹھے تو پاؤں لگے زمین پر. اتنے اونچے لمبے قد والا عباس جب میرے پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوتے تو دیکھنے والوں کو عباس چھوٹے لگتے، نبی اس سے بھی اونچے لگتے. کہ میرا محبوب کسی سے کسی میدان میں پیچھے رہ جائے، یہ بات تو خالق کو پسند ہو رہی تو مجھے پسند کیسے ہوگی؟ مکھی جو اڑتی آئی، یار نبی کے سارے ڈالی، کونچا، کمبل جو بھی مل جائے، اونچا کمبل جو بھی قطرہ قطرہ کشید کر کے جمع کرتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھولوں کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، شہد بڑا میٹھا ہے. یہ کیوں؟ تو کہا یا رسول اللہ